आज है हमारा लेसन नंबर 8। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे सूरतुल बकरा। अब शुरू करने से पहले जो सूरतुल बकरा है, सूरत का तो आपको पता है, सूरत जैसे कि आपको पता है कुरान करीम के कुछ हिस्से किए गए हैं जैसे पारे, और उनको फिर डिवाइड किया गया है सूरतों में, ठीक है, सेक्शंस में। अब ये जो बकरा है, बकरा वैसे तो होता है ना उर्दू में जैसे बकरा, ठीक है, लेकिन ये मोटे काफ के साथ है बकरा, जैसे कि इसको भी आपको पता है जानवर को कहते हैं, लेकिन ये जो है उर्दू में बकरा ये अलहदा है, और ये जो बकरा है उर्दू में ये गाय को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने समझ लिया कि बकरा जो है ये गाय को कहा जाता है। अरबी में बकरातुन जो है ये गाय को कहा जाता है। अब सूरतुल बकरा जो है, सूरतुल बकरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक गाय का जिक्र आता है, जिसकी वजह से इसे सूरतुल बकरा का नाम दिया गया है, क्योंकि गाय का इसमें एक किस्सा मौजूद है, तो इसलिए इसे सूरतुल बकरा कहा जाता है। ये आप लोग जहन में रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारी जितनी भी कुरान करीम में सूरतें मौजूद हैं वो या तो मक्की हैं या मदनी हैं, यानी कुछ ऐसी सूरतें हैं जो मक्का में नाजिल हुई और कुछ ऐसी सूरतें हैं जो मदीना में नाजिल हुई। अब इसी तरह अगर हम सूरतुल बकरा जो है आप कुरान करीम पे देखेंगे तो सूरतुल बकरा जो है वो उसके साथ लिखा होगा मादनियातुन। ये जो मादनियातुन है इसका मतलब है कि ये मदनी सूरत है। सूरतुल बकरा जो है ये मदनी सूरत है। मदनी सूरत है मतलब ये मदीना में नाजिल हुई। और दूसरी बात यह है कि सूरतुल बकरा जो है ये सारी की सारी मदीना में नाजिल हुई। सिर्फ इसकी जो आखिरी आयात हैं उसके बारे में, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको भी पता होगा कि सूरतुल बकरा की जो आखिरी आयात हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी आयात जो हैं वो तोहफतन पेश की थी। सुभान अल्लाह। इसीलिए जो सूरतुल बकरा है ये बहुत बहुत पावरफुल सूरत है। अगर आप अपने घर में इसकी तिलावत हर रोज करते हैं तो हर किस्म की जो है बीमारी, परेशानी, इवन के जो ब्लैक आइज, कुछ भी मैजिक, कुछ भी जादू, बुरी नजर, ठीक है, हर तरह से आपको महफूज रखती है। और उसके अलावा सूरतुल बकरा की जो आखिरी आयात हैं उन्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना कहा गया है। सुभान अल्लाह। आप देखिए दुनिया का खजाना, अगर हमें पता चले कि कहीं खजाना है और हमें ये कह दिया जाए कि वो खजाना जो है आप ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हम उस खजाने को हासिल करें। तो वो तो दुनिया का खजाना है, अगर हम हासिल कर भी लेंगे तो वो दुनिया में, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो इस दुनिया में ही रह जाएगा। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि आखिरत का खजाना हम समेट सकते हैं, वो खजाना जो हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारा ही रहेगा, तो सोचें कि कितनी कितनी बड़ी ये हमारे लिए कामयाबी है। तो सूरतुल बकरा जो है, अगर आप आखिरत का खजाना हासिल करना चाहते हैं तो सूरतुल बकरा की आखिरी आयात जो हैं उनको पढ़ लिया करें। हो सके तो उनको हिफ्स भी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिफ्स की क्लास में इसको हिफ्स किया, अपने दिल में इस खजाने को महफूज किया। उसके अलावा
سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں اس کی فضیلت و اہمیت جو ہے ہمیں احادیث کی روشنی میں بھی ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی، وہ آیات اس کو ہر کام سے کفایت کر گئیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے کہ ہم رات کو پڑھتے ہیں نا، وظائف پڑھ کے سوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لی یا جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھ لی، درود ابراہیمی پڑھ لیا، مطلب کچھ بھی اگر آپ وظائف کر کے رات کو سوتے ہیں، اگر آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے تلاوت کر کے سوئیں تو وہ آپ کو ہر کام سے کفایت کر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سب پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں سارے کا سارا جو قرآن ہے وہ زمین پہ نازل ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم جو ہے اس کا نزول فرماتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے قرآن کریم لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آگے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیلیور کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیکھ جاتے تو وہ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم جو ہے ان کو سکھاتے، اور اسی طرح صحابہ سے آگے تابعی، تابعی سے تبع تابعین، اسی طرح فقہاء علماء، اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ تھا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تک پہنچا، اور آج ہم بھی اس کڑی سے جڑے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن کریم جو ہے وہ زمین میں نازل ہوا، یعنی آسمان سے زمین میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ زمین پہ نازل نہیں کی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے پیش کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ امیجن کریں کہ قرآن کریم جو ہے کتنی عظیم جو ہے وہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، کتنی عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا۔ لیکن سوچیں کہ سورۃ البقرہ کی وہ آخری آیات جو خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور تحفتاً عطا فرمائی۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مطلب ہم انسان ہیں نا، تو ہم نے اگر کسی کو تحفہ دینا ہو، کسی اپنے محبوب کو، کسی اپنے پیارے کو، اپنے قریبی کو، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم بہتر سے بہتر اتنا خوبصورت ہم اس کو تحفہ دیں، یعنی ہم یہ خیال کرتے ہیں تحفہ تو ہوتا ہی خوبصورت ہے، اور پھر جب جس کو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارا محبوب ہو، وہ خوبصورت ہو، ہمیں عزیز ہو، تو سوچیں کہ ہم کیسے ہم جو ہے اس تحفے کو تیار کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اس کو کیا تحفہ دیں، مطلب سوچ کے پہلے تو کیا دیں بہت اچھا سا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دینا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تحفہ دینے والے ہیں، اور لینے والے کون ہیں؟ خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سوچیں وہ تحفہ، اس کی مالیت کیا ہوگی، اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، مطلب ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ نکال کے دیا، کیا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی اہمیت و فضیلت سمجھنے کے لیے صرف ہم یہ امیجن کر لیں کہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ زمین پہ نازل ہوا، لیکن جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفتاً جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ تو اس کی اہمیت و فضیلت میرے خیال سے اس سے بڑھ کے ہم کچھ بھی سوچ لیں تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس لیے سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں ان کو اپنی ڈیلی جو آپ کے وظائف ہیں، جو آپ نماز
बेशक इशा के बाद आप एक दफ़ा पढ़ लें, छोटी सी हैं, ठीक है, 3 आयात हैं, वो आप पढ़ लें। और आपने इसको पढ़ने के बाद क्या किया, आपने जन्नत का खजाना हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह, वो खजाना जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ ही जाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीवियस लेसन्स में जैसा कि देखें हर रोज़ एक एक आयत करते हुए हमने अपनी पहली सूरत मुकम्मल कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की दूसरी सूरत जो है सूरतुल बकरा, इसका हम आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसका नाम जाना, सूरतुल बकरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें गाय का किस्सा आएगा। और ये मदनी सूरत है क्योंकि ये सारी की सारी मदीना में नाजिल हुई, सवाए उन आखिरी आयात के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पे तोहफतन अता फरमाई। सबसे पहली इसकी जो आयत है, अब साथ साथ जो है देखें हम डेली की एक आयत कह रहे हैं तो कोशिश करें सूरतों के नाम भी साथ साथ याद करते जाएं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें कुरान करीम की तमाम 114 सूरतें हैं, 114 उनके नाम आते हैं। तो अब जो है आप ये कोशिश करें तो आपके लिए ये मुमकिन होगा, क्योंकि हम एक एक आयत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप हर रोज, अब हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास है, अगर इस एक आयत को अगर आप जुबानी याद भी करेंगे ना तो साथ साथ आपका हिफ्स भी हो जाएगा, लफ्सी तर्जमा भी हो जाएगा, बामुहावरा तर्जमा भी हो जाएगा, ग्रामर के पॉइंट्स भी हो जाएंगे और तजवीद के क्वायद भी हम इसमें कवर कर लेंगे। एक एक आयत हर तरीके से आपको सिखाई जा रही है। अब ये आपने कोशिश करनी है कि आप इसको कहाँ तक साथ लेके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से एक आयत किसी बच्चे के लिए भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप उन लोगों में शुमार हो जाएंगे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये सीखते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब सबसे पहली जो आयत है सूरतुल बकरा की, उसका पहले मैं राइट कर दूं यहाँ। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1, अलिफ लाम मीम। अब देखें अलिफ लाम मीम, इसमें 3 हर्फ हैं, ठीक है। पहला अलिफ, दूसरा लाम, तीसरा मीम। अब सबसे पहले हम इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे, लफ्जी तर्जमा। लफ्जी तर्जमा यानी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। अब अलिफ लाम मीम जो है, अगर आप कुरान करीम में देखेंगे तो अलिफ जो है आपको खाली मिलेगा, ठीक है, और लाम जो है इसके ऊपर आपको मद मिलेगा, मीम पे शद और फिर मद, ठीक है, आगे छोटा सा आपको जीम मिलेगा। अब देखिए देखने में ये बिल्कुल छोटी सी आयत है, लेकिन जब हम इसको डिटेल में समझेंगे तो इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। अब सबसे पहले इसका लफ्जी तर्जुमा। अब देखिए यहाँ अलिफ लाम मीम, अब जब हम इसे पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, इसको हमने खींच दिया, अलिफ को हमने सादा पढ़ा। अब इसको हम अलिफ कह रहे हैं, क्यों अलिफ कह रहे हैं? क्योंकि ये खाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर खाली होगा तो वो अलिफ होगा, लेकिन अगर इस पे जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, उल्टा जबर उल्टी जेर उल्टा पेश, या जज़म शद मद कुछ भी आ जाता है तो ये फिर हमजा कहलाएगा, फिर अलिफ नहीं कहलाएगा। अब यहाँ खाली है तो इसको हम अलिफ पढ़ेंगे, अलिफ, और उसके बाद लाम के ऊपर बड़ी मद है, और बड़ी मद का, ठीक है, बड़ी मद है, इसकी वजह से हमने इसको खींचा। अब लफ्सी तर्जमा, या तो इसका लफ्सी तर्जमा आप अलिफ लाम मीम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि
یہ اس کا ترجمہ کچھ آپ قرآن کریم دیکھیں گے مترجم تو اس میں اس کا ترجمہ الف لام میم ہی کیا گیا ہوگا، لیکن اصل میں جو قرآن کریم میں ایسے حروف ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ اب بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ لفظ جو ہے نا یہ پڑھنا نہیں آتا، وہ مقطعات کہیں گے، مقطعات کہیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پروننسیشن جو ہے اس کو صحیح سے آپ نے پرناؤنس کرنا ہے، حروف مقطعات، مقطعات، ٹھیک ہے، حروف مقطعات۔ اب یہ مقطعات جتنے بھی ایسے حروف ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے قرآن کریم میں، الف لام میم ہے، ہاں میم ہے، صاد ہے، الف لام میم را ہے، ٹھیک ہے، بہت سے آگے چل کے صورتوں میں حروف آئیں گے، جتنے بھی حروف آئیں گے ایسے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں پائے جاتے ہیں، ایسے بہت سے حروف آئیں گے آگے جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے۔ اور جس زمانے میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے حروف مقطعات کا استعمال جو ہے عام طور پر کرتے تھے، یعنی اس کا جو استعمال تھا وہ معروف تھا، عام تھا۔ جو خطیب تھے یا جو شعراء تھے یعنی جو شعر و شاعری کرتے تھے وہ دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ کام لیتے تھے، حروف مقطعات کا استعمال کرتے تھے۔ اب اگر بھی ہم کلام جاہلیت جو ہے نا ان کے جو نمونے محفوظ ہیں، اگر ہمیں ان کی مثالیں ملتی ہیں تو اس استعمال میں ان کے استعمال میں جو ہے اس کی عام وجہ ہوتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے حروف مقطعات کو بولنے والے کے ساتھ جو ہے نا استعمال کرتے تھے، اور جن کے ساتھ وہ بولتے تھے نا تو ان کے سوا اسے کوئی اور جو ہے وہ سمجھتا نہیں تھا، یعنی انہوں نے اپنے یہ حروف جو ہے یہ سلیکٹ کیے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ ان کے لیے یہ معیوب نہیں تھا، مطلب اگر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے سمجھ جاتے تھے اس کے استعمال کو۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے مطلب ان کے لیے یہ عام تھا کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ انہوں نے خاص کیے ہوتے تھے، تو اس لیے نہ تو انہیں یہ معیوب لگا اور نہ ہی انہوں نے کوشش کی اس کے حروف کے معنی معلوم کرنے کی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اسی طرح آگے جو سلسلہ چلتا رہا، تو ہمارے سامنے یہ صرف اور صرف حروف مقطعات کے نام سے ہی ہم انہیں جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ سیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کہ اس قرآن کی اتنی پاور ہے، اتنی فضیلت و اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے خوف سے۔ دیکھیں قرآن کریم جو ہے اس کی کتنی پاور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے لیے، اس پاورفل کتاب کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو ڈالا، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سکھایا، پھر اسی طرح ہم تک پہنچا۔ تو اگر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اس کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہی ایک حکمت ہو سکتی ہے حروف مقطعات کے بارے میں، کہ حروف مقطعات جو ہے اگر اس کا معنی مفہوم جو ہے ہمیں قرآن کریم سے جتنے بھی حروف مقطعات ملتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ملتا، اور اس کے بارے میں ہم یہی جانتے ہیں کہ وہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ اس کے معنی مفہوم اتنے پاورفل ہوں کہ ہم اس کو برداشت نہ کر پائیں، ٹھیک ہے، یہ دو حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ایسے حروف آئیں گے انہیں ہم حروف مقطعات ہی پڑھیں گے، یا پھر جیسا کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا الف لام میم،
इसका तर्जमा अलिफ लाम मीम ही आप कर सकते हैं या फिर हरूफ मुक़त्तआत। अब मुक़त्तआत, ठीक है, ये यहाँ जो है काफ ता आइन कता, जैसे काटना होता है ना, काटना अलहदा करना, तो मुक़त्तआत इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हरूफ अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं। जब भी हम इसको पढ़ेंगे हम मतलब इसको इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, अलहदा पढ़ेंगे, काट के पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम मतलब अलहदा अलहदा हो गया। इसी तरह जो दूसरे हरूफ आएंगे वो भी। तो इसका लफ्जी तर्जमा या तो अलिफ लाम मीम ही होगा या फिर आप इसका लफ्जी तर्जमा लिखेंगे हरूफ मुक़त्तआत। ये दोनों पॉइंट्स वो स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। अब यहाँ तक सबको समझ आ गई? ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह तबारक तआला आप सबके लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब हमने इसका लफ्जी तर्जुमा तो कर लिया, उसके बाद इसकी अदायगी कैसे करेंगे? अब शुरू में अलिफ है, ठीक है, शुरू में अलिफ है। अलिफ जो है, अलिफ को हमेशा जो है जल्दी पढ़ा जाता है। अलिफ को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अलिफ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या अलिफ ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे। अलिफ जल्दी से अदा कर देंगे क्योंकि इस पे कोई हरकत ही नहीं है। और अलिफ को हमजा को हमेशा हमजा को झटका दे के पढ़ा जाता है और अलिफ को हमेशा जल्दी पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अलिफ, ठीक है, खींचेंगे नहीं, अलिफ। उसके बाद लाम के ऊपर बड़ी मद है और बड़ी मद जो है इसका कायदा क्या है? सबसे पहले, ठीक है, ये बड़ी मद है और बड़ी मद जो है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि बड़ी मद जो है ये आप ये नहीं देखेंगे कि अगर इसका साइज बड़ा है तो ये बड़ी मद है, ठीक है, अक्सर जो है ये छोटे साइज में भी हो सकती है। हमेशा हमेशा आपने जो बड़ी मद है उसका आपने कैसे उसकी पहचान करनी है कि बड़ी मद जो होती है वो हमेशा आखिर से स्ट्रेट होगी, हमेशा आखिर से स्ट्रेट लाइन इसके आखिर में होगी, तो ये बड़ी मद है। बेशक ये साइज में छोटी ही क्यों ना हो, आपने आखिर से इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको जज करना है कि ये बड़ी मद है। और छोटी मद जो है वो हमेशा ऐसे गुलाई में होती है, वो राउंड शेप में होती है, तो बेशक वो ऐसे बड़ी ही क्यों ना हो, ये छोटी मद ही कहलाएगी। साइज आपने नहीं देखना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं कि अगर साइज बड़ा है तो बड़ी मद, अगर साइज छोटा है तो छोटी मद। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपने शेप्स के अकॉर्डिंग देखना है। अगर शेप आखिर से स्ट्रेट है तो ये बिग मद है, अगर राउंड है तो ये स्मॉल मद है, ये आपने ख्याल करना है। अब बड़ी मद का कायदा क्या है कि जब भी बड़ी मद आए सबसे पहले तो आपने पहचान कर ली, आखिर से स्ट्रेट है तो वो बड़ी मद है, बेशक साइज बड़ा है बेशक साइज छोटा है। उसकी अदायगी कैसे करेंगे? हमेशा 5 सेकंड्स के लिए इसको आप स्ट्रेच करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। बड़ी मद कहीं भी आ जाती है उसको 5 सेकंड्स के लिए खींच कर अदा किया जाएगा। उसके बाद अब मीम देखे, मीम के ऊपर शद है, यहाँ मीम के ऊपर शद है, शद यानी ये डब्ल्यू सैम्बल, बिल्कुल इस तरह इसको शद कहा जाता है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको मुशद्दद भी कहते हैं, वो गलत होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये शद है और शद जो है ये अलामत है, ये हरकत में नहीं आता। शद जो है ये अलामत है और ये जो अलामत है जिस पे भी होगी उस हर्फ को कहा जाएगा हर्फ मुशद्दद। अलामत को शद ही आप लोग बोलेंगे लेकिन जिस पे होगा उसको आप हर्फ मुशद्दद बोलेंगे। अब यहाँ तक इसकी समझ आ गई सबको? फिर उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगी। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है।
अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अलामत जो है ये शद कहलाती है, जिस पे हो वो हर्फ मुशद्दद कहलाता है। अब यहाँ मुझे बताएं कि मीम जो है इसको क्या कहा जाएगा। जिसको समझ आ गई है वो जल्दी से आंसर कर दे। बिल्कुल मुशद्दद कहा जाएगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये किन्होंने सही आंसर दिया है? जर्नी टू जना, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। जिन्होंने लिखा हर्फ मुशद्दद वो भी ठीक लिखा, लेकिन जिन्होंने ये लिखा मीम मुशद्दद वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल यही आपने समझना है। अब इसको मजीद थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, ताकि आपकी कंफ्यूजन जिन्होंने हर्फ मुशद्दद लिखा उनको अच्छे से जहन नशीं हो जाए। अब यहाँ मीम जो है हर्फ मुशद्दद है, बिल्कुल आप लोगों ने ये भी सही जज किया, लेकिन असल में हम इसको कहेंगे मीम मुशद्दद, क्योंकि हर्फ मुशद्दद तो तब कहेंगे ना अगर किसी हर्फ का हमें पता नहीं होगा या इसकी तारीफ हम कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ हम बताएंगे कि मीम मुशद्दद है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अगर हम बा पे शद दे दें तो ये क्या होगा? अब इसका आंसर करें। अगर बा पे शद दे दें तो ये क्या कहलाएगा? आप सही से आंसर कीजिएगा। बा पे शद दे दें तो बा क्या कहलाएगा? मुकम्मल बात लिखें। बा मुशद्दद, बा मुशद्दद, बा मुशद्दद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल 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 माशाल्लाह। देखें अब कंफ्यूजन खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अगर सीन जो है उस पे शद है तो सीन मुशद्दद, जीम पे शद है तो जीम मुशद्दद, नून पे शद है तो नून मुशद्दद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो है यहाँ मीम मुशद्दद है, हमने पहचान कर ली। अब मीम मुशद्दद जो है, जब भी मीम मुशद्दद होगा या नून मुशद्दद होगा, अब देखें माशाल्लाह जब समझ जाते हैं ना आप लोग तो फिर समझाने में भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अब जैसे कि मैं आपको कायदा बताने लगी हूँ और इसमें मीम मुशद्दद आपको फौरन जहन में आ गया, मीम के ऊपर शद, नून मुशद्दद फौरन जहन में आ गया होगा, नून के ऊपर शद, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब भी मीम मुशद्दद होगा या नून मुशद्दद होगा तो हमेशा वहां गुन्ना किया जाएगा, गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना, इसकी भी तारीफ लिख लें। वो स्टूडेंट जो नोट्स बना रहे हैं उसमें गुन्ना की तारीफ लिख लें। गुन्ना कहा जाता है आवाज को नाक में गुनगुनी आवाज में अदा करना, गुन्ना कहलाता है। यानी जब हम गुन्ना करते हैं ना तो वाइब्रेशन से फील होती है नाक में, हम उसको थोड़ा सा वाइब्रेट सा हमें फील होगा जब हम गुन्ना करेंगे। और मीम मुशद्दद, जैसे अब मैं बोलूं मीम, नॉर्मली मीम है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा नाक में इसको वाइब्रेशन से महसूस करूंगी, जब मैं गुन्ना करूंगी मीम मीम, मतलब मैंने गुन्ना किया। तो गुन्ना कहते हैं किसको? नाक में आवाज को थोड़ी देर रोक कर गुनगुना सा पढ़ना, इसको गुन्ना कहा जाता है। और कायदा हमने क्या पढ़ा कि मीम मुशद्दद, मीम मुशद्दद जैसे कि माशाल्लाह सबने बताया, जिस पे शद होगा वो हर्फ मुशद्दद होगा, कोई भी हर्फ होगा उस पे शद होगा वो हर्फ मुशद्दद है। यहाँ मीम पे शद है तो हम मीम मुशद्दद पढ़ेंगे, नून पे शद है नून मुशद्दद पढ़ेंगे। और कायदा क्या है कि जब भी मीम मुशद्दद हो या नून मुशद्दद हो उस पे गुन्ना किया जाता है। अब ये कायदा यहाँ सेट होगा, क्यों? मीम पे शद है, मीम मुशद्दद है, तो यहाँ हम गुन्ना करेंगे। कैसे हम पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम, लाम मीम, मीम मीम सीधा सीधा नहीं पढ़ देंगे। अब देखिए मीम, मैं सीधा पढ़ रही ना मीम, लेकिन जब मैं गुन्ना करूंगी मीम मीम, मतलब वाइब्रेशन सी गुनगुना सा महसूस हो रहा है नाक में, तो ये गुन्ना होगा। तो इसको 5 सेकंड के लिए खींचेंगे, फिर मीम को भी 5 सेकंड के लिए खींचेंगे और यहाँ जो है हम
गुन्ना करेंगे, अलिफ लाम मीम, ये इसकी अदायगी है और ये इसके क्वाइद हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई? ठीक है, माशाल्लाह। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स बना रहे हैं, मैं बार बार उन्हें ये जो है रिपीट करती हूँ कि नोट्स जो है आपको बनाने का फायदा ये होगा कि आप सीख रहे हैं और आगे आप इसी तरह सिखा सकते हैं। यानी आपको पता है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लुगु अन्नी वलो भी आया, कि खा एक आयत एक हदीस ही आप लोग आगे क्यों ना पहुंचा सकें, जब आप सीख लें तो जरूर जो है उसे तबलीग करें। तबलीग यानी उसको आगे पहुंचाना। तो हम मुसलमान है, देखिए, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमने कोशिश करनी है आगे सिखाएं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हमने हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, अब हमने सीख के क्या करना है। उम्र ज्यादा हो या उम्र कम हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चा भी सीख सकता है, बड़ा भी सीख सकता है, बुजुर्ग भी सीख सकता है, मर्द भी सीख सकता है, औरत भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखने की कोई एक तो ना कोई उम्र है और ना ही उसका कोई लेवल है। जब भी आप चाहें, जब चाहें आप सीख सकते हैं। और ये तो हमारा कुरान है, अल्लाह का कलाम है। और अगर हम इसे सीखते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप देखें, अब हमारे साथ इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सीख रहे हैं, क्योंकि देखें ना, बेशक आप लोग सीखने के लिए आए हैं, बेशक देखने के लिए आए हैं, इसमें तो सिखाया जा रहा है ना, तो आप लोग सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं? ये दीन है। और दीन जो है, जो सीखता है, गोया के उसके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है। आप लोग यहाँ सीखने आए नहीं हैं, आपको भेजा गया है। और भेजने वाली जात कौन सी है? अल्लाह तबारक व तआला की। और इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यही है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता करते हैं। तो देखें, आप दीन को समझने आए हैं, सीखने आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने हमारे साथ भलाई का इरादा किया है। सुभान अल्लाह। मतलब अगर आप सीखने आए हैं तो आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो चुके हैं जिनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया। पहली बात तो ये, अब अल्लाह ने तो हमारे साथ भलाई का इरादा कर लिया। अब दूसरी हदीस सुने कि उसके अल्फाज इससे भी ज्यादा खूबसूरत, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। यानी अगर कोई कुरान सीखता है या कुरान सिखाता है तो वो उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाता है जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों में शुमार किया है। सुभान अल्लाह। तो गोया कि अगर हम सीखते हैं तो हम, पहली बात तो ये, अल्लाह ने हमारे साथ भलाई का इरादा कर लिया, और दूसरी बात, हम बेहतरीन लोगों में शामिल हो गए। अहमियत और फजीलत तो हमने समझ ली, लेकिन अब दूसरी बात यह है कि जो भी हमने सीखना है या जो भी हमने सिखाना है वो कुरान और हदीस की रोशनी में होगा तो ही हम इस दर्जे को पहुंच सकेंगे। अब ये नहीं है कि हम अपना मतलब अपने पास से दलीलें देते रहें, अपने पास से हम लोग जो है आगे एक्सप्लेन करते रहें, तबलीग करते रहें, तो वो सदका जारिया की बजाय वो गुनाह जारिया बन जाएगा। तो हमने कोशिश क्या करनी है, हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी है कि जो भी सीखें, जो भी सिखाएं वो कुरान और हदीस, सही उल अहदीस की रोशनी में हो, तो फिर हम इस फजीलत व मर्तबे को पहुंचेंगे, फिर हम उन लोगों में शुमार होंगे जिनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया।
اور جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگوں میں شمار فرمایا انشاءاللہ. تو میں اپنی حد الامکان کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو آسان سے آسان طریقے کے ساتھ سمجھاؤں، کیونکہ دیکھیں ہمارا کام ہے دین کو آسان کرنا، اتنا آسان کرنا کہ کوئی بھی ایسا شخص، بے شک کوئی پڑھا ہے کوئی پڑھا نہیں ہے، کوئی زیادہ عقل والا ہے کم عقل والا ہے، بہت سے ایسے لوگ جو بیچارے زیادہ جو ہے اگر انہیں سمجھا دیا جائے سکھا دیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہ بیسک ٹو ایڈوانس جو کورس ہے اس کا ہم نے جو ہے آغاز کیا ہے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو بہت جن کی خواہش ہے سیکھنے سمجھنے کی لیکن وہ اس کو جو ہے نہیں سیکھ پاتے، تو ان کے لیے آسانی ہوگی. ایک آیت ڈیلی کی ہوگی، اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، تجوید کے قواعد، گرامر کے پوائنٹس. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کلاس میں جو بھی سیکھنے کی نیت سے آئے گا وہ ضرور سیکھ کر جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو ابھی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ میرے خیال سے یہ آیت نمبر 1 ہماری جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آیت بڑی ہوگی تو پھر ہم اس کو جو ہے تھوڑا کم بھی کر لیں گے، لیکن چھوٹی ہوگی تو پھر ایک ہی آیت ہوگی انشاءاللہ. اور کلاس ٹائمنگ UK 9 سے 11 آپ کلاس میں آ سکتے ہیں، UK ٹائمنگ. اور دوسری بات یہ بھی میں جیسے کہ ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کلاس اسپیشل جو ہیں وہ لوگ جو میرے ٹائم کے مطابق میری جو انڈیویجولی کلاسز ہیں اس کو نہیں اٹینڈ کر سکتے، ان کی وجہ سے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی، لیکن وہ جیسے کچھ انڈیا سے ہیں، USA سے ہیں، UAE سے ہیں، تو اب ان کے ٹائم کے مطابق میں ٹائم جو ہے وہ سیٹ نہیں کر سکتی اور ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ٹائمنگ جو ہے دوسرے کنٹریز سے ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے اس کلاس کا میں نے جو ہے سٹارٹ کیا تاکہ آپ لوگ وہ لوگ جو UK کی ٹائمنگ کے مطابق کلاسز نہیں لے سکتے وہ بھی ایزیلی اس کو ایکسس کر پائیں. اور یہی کلاس سیم ٹو سیم جیسے ہی انشاءاللہ ویکینڈ پہ ہمارے 3 لیسنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو YouTube پہ اس کو اپلوڈ کروا دیا جاتا ہے آپ سب کی، وہ اسٹوڈنٹس جو ریگولر کلاسز لے رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اپنی کلاسز جو ہیں ان کو دوبارہ سے ایکسس کر پائیں. کوئی بھی ایسی بات جو ڈیورنگ دا کلاس جو ہے اسکپ ہو گئی ہے آپ اس کو اچھے سے اپنے نوٹس جو ہیں اس پہ نوٹ کر پائیں اور اچھے سے اس کو سیکھ سکیں، کیونکہ ہم نے سیکھنے والوں میں شمار ہونا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب سٹیپس کو فالو کریں. بالکل. اب میں آپ کے سوال دیکھ لیتی ہوں اگر کسی کا کوئی سوال ہے. اور کلاس کے دوران جو بھی آئے جنہوں نے مجھے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اور محمد نے لکھا 4 الف لانگ. اچھا یہ لکھا ہے انہوں نے جو بڑی مد ہے اس کو 4 الف لانگ کرتے ہیں. اب میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بگ مد ہے نا، بڑی مد ہے، اس کے ڈیفرنٹ رولز ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قاعدے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے ایک کلاس میں صرف اور صرف ہم لوگ ان قواعد کو فالو کریں گے. اب ایک ہی کلاس میں اگر میں آپ کو سارے قاعدے بتا دوں گی نا تو پھر بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو پریشان ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. اور میں ایسا نہیں چاہتی، میں سب کے لیے یہ کوشش کروں گی کہ سب کے لیے آسانی ہو، جو کیونکہ بیسک ٹو ایڈوانس ہے. اور ایسا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے جس سے کسی کو سمجھنے میں مشکل ہو یا کوئی یہ سوچے کہ یہ قرآن تو بہت مشکل ہے، گرامر تو بہت مشکل ہے، تجوید تو بہت مشکل ہے. ایسا ہم نے نہیں کرنا. اور اگر آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے اس کو سیکھنا بہت آسان ہوگا. راؤنڈ سرکل پر جیم کا میننگز کیا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت سوال کیا انہوں نے. بالکل ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی سوال کر لے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں یہ جو جیم ہے ختم ہوئی، یہاں جیم آ گیا. یہ جیم جو ہے یہ رموز اوقاف میں سے ہے. رموز اوقاف پریویس لیسن میں نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ بحث کی تھی. آپ اس سے پریویس لیسن نمبر 7 دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مزید ایکسپلینیشن مل جائے گی رموز اوقاف کی. یہ جیم جو ہے رموز اوقاف میں سے ہے. شارٹ میں بتا دیتی ہوں. رموز اوقاف جو ہے
وہ ایسے اشارے ہوتے ہیں، ایسے سمبلز ہوتے ہیں، ایسی علامات ہوتی ہیں جہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے۔ اب جیم جو ہے یہ بھی رموز اوقاف میں سے ہے، اور یہ جیم جو ہے اسے وقف جائز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں لکھ کے بتا دیتی ہوں۔ یہ جو جیم ہے رموز اوقاف میں سے ہے اور اسے وقف جائز کی علامت کہا جاتا ہے۔ اب وقف جائز کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو بہتر ہے، اگر ہم نہیں ٹھہرتے تو یہ بھی جائز ہے، تو اس لیے اسے جیم کو وقف جائز کہتے ہیں اور یہ رموز اوقاف میں سے ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، مطلب اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آیت ختم ہونے پر آپ کو اوپر جیم کا سائن ملتا ہے تو بہتر ہے کہ وہاں ٹھہریں، یعنی اب الف لام میم، اس کے بعد ہمیں جیم کا سائن مل گیا رموز اوقاف میں سے، تو بہتر ہے کہ ہم نے یہاں ٹھہرنا ہے، اس کو بہتر کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد کنٹینیو رکھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے اگر آپ نہیں رکتے تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے اس کو وقف جائز کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جنہوں نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور باقی سب کو سمجھ آ گئی اس کی وقف جائز کی۔ یہ بھی وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے نوٹس بنا رہے ہیں نا اس میں اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسکرین شاٹ بھی آپ سیو کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا، اگر نوٹس بنائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالکل جی، ہم یو کے سے ہیں اور انڈیویجولی کلاسز کب ہوتی ہیں؟ یہ اکارڈنگ ٹو یور افورڈیبلٹی، جب آپ اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، جب آپ رجسٹریشن فارم فل کرتے ہیں اس میں ساری ڈیٹیلز دی جاتی ہیں کہ آپ مارننگ کلاسز لینا چاہتے ہیں، ایوننگ کلاسز لینا چاہتے ہیں، تو گروپ کلاسز لینا چاہتے ہیں، انڈیویجول کلاسز لینا چاہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی رجسٹریشن ہونے کے بعد پھر سارا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پیج مکی مدنی اسلامک سینٹر یو کے لکھیں گی تو ہمارا پیج آ جائے گا۔ 456 کی مجھے سمجھ نہیں آئی، بیسٹ پلیسڈ، بالکل، جزاکم اللہ خیر۔ مستعلیہ، اچھا متصل آپ نے لکھا، مد متصل، بالکل، مد متصل، مد منفصل، انشاءاللہ مد کے بارے میں ہم آگے چل کے علیحدہ سے ایک کلاس رکھیں گے، کیونکہ دیکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ اگر میں مطلب ایک کو آتا ہے تو میں باقی سب کو اس کے بارے میں بتاؤں اور وہ سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے، تجوید کے رولز، گرامر کے پوائنٹس اور لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، تو پھر آپ سیکھیں گے، آپ پہ برڈن نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ سارا کچھ ہم سیکھیں گے جو بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہے۔ جی ایکسپلین، مد متصل، مد منفصل، انشاءاللہ اس کی علیحدہ سے کلاس ہوگی جس میں تمام جتنے بھی مد ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں سکھاؤں گی، اور وہ سیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، پڑھنا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا انشاءاللہ۔ جی ایوری ڈے کلاس نہیں ہوتی، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اور منگل بدھ 3 دن کلاس ہوتی ہے بس۔ اب کسی کا مجھے کوئی سوال نظر نہیں آیا اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی میرے پاس سوالات آئے میں نے سب کو آنسر کر دیا، پھر بھی اگر کوئی ایسا ہے جنہوں نے کوشچن کیا تھا اور میری نظر سے نہیں گزرا تو وہ دوبارہ جو ہے اس کو ری ٹائپ کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ان کو آنسر کرنے کی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ جی جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہے یس اور نو میں آنسر کریں، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر، آمین آمین۔
وہ اسٹوڈینٹس جنہوں نے اپنا ہوم ورک سینڈ کیا تھا ان کا ہوم ورک جو ہے ان کو ریٹرن بیک کر دیا گیا ہے، اور کوشش کریں کہ جو آپ لوگوں کا چیک ہو گیا ہے اس کو نیٹ کر کے لکھیں. جی 4 ایئر اولڈ اگر تو بچہ بولتا ہے نا تو پھر وہ کلاسز لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو 3 سال کے بعد بھی کلاسز لے رہے ہیں، لیکن ان کی زبان صاف ہونی چاہیے، مطلب وہ بول سکتے ہوں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو صاف نہیں بولتے، تو اس لیے اگر تو بچہ صحیح بول سکتا ہے تو پھر آپ ان کی کلاسز دلوا سکتے ہیں. اور انڈر 5 جو بچوں کو کلاسز دی جاتی ہیں اس میں بچوں کو جو بیسک بلیو آف اسلام ہے اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. جیسے ہی بچہ جو ہے وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قاعدے سے سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے، کیونکہ میرے خیال سے جو انڈر 5 ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ان کی بیس بنانا ضروری ہے، انہیں یہ سمجھانا ضروری ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے، یعنی بیسک بلیو آف اسلام. تو جیسے ہی 4 سال کا بچہ مطلب انڈر 5 جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو سیکھ رہے ہیں، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کلاس میں بیٹھنا آ جاتا ہے، سیکھنا آ جاتا ہے، انہیں اس کی اہمیت و فضیلت جو ہے امپورٹنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ بچہ جو ہے اسلام کی طرف، اس کو سیکھنے کی طرف جو ہے نا دلچسپی دکھانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ مطلب آگے جیسے ہی 5 سال کا ہوتا ہے، قاعدے پہ آتا ہے، تو پھر ایزیلی باتوں کو پک کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل اگر وہ بولتا ہے تو پھر آپ انرولمنٹ کروا سکتی ہیں، اگر نہیں بولتا تو جیسے ہی بچہ جو ہے بات کو سمجھنے لگے، بولنے لگے، تو پھر آپ کروائیے گا. رموز اوقاف کا لیسن یوٹیوب، جی بالکل رموز اوقاف کا لیسن آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا اگر آپ لوگ کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سوال وہی کرتا ہے جو سیکھ رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ کی بجائے اگر جزاک اللہ کی عادت بنائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تو ایسا کہنے سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا جو ہے دوسرے بندے کو جو ہے دعا ملتی ہے. بالکل ماشاءاللہ. جی بالکل، ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں جس میں بچوں کو قرآن کلاسز دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ قرآن کلاسز کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جو ہے پریئر کورس ہے جس میں بچے کو وضو سے لے کے مکمل نماز تک جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. پورے 1 مہینے میں بچہ جو ہے نماز پڑھنا سیکھ جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ 6 سال کا جو بچہ ہے اسے نماز کی طرف لے کے آنا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں حکم ہے وَأْمُرْ بِأَهْلِكُمْ، کہ اپنے اہل کو اب دیکھیں جیسے آپ نے سنا ہوگا نا اہل و عیال، یعنی پورے خاندان. اہل جو ہے اس میں پورا خاندان آتا ہے. تو قرآن کریم میں ہے کہ اپنے اہل کو حکم دو. تو نماز جو ہے یہ نہیں کہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم سب کے لیے حکم ہے، لیکن اپنے اہل کو بھی حکم دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہم پہ بھی فرض ہے، اور اپنے بچوں کو نماز کی طرف لانا یہ بھی ہم پہ فرض ہے. تو جیسے ہی 6 سال کا ہو جائے بچہ تو کوشش کریں کہ ضرور جب آپ خود نماز پڑھیں اسے بھی کہیں نماز کا، کیونکہ کہنا تو ہم نہیں ہے نا، تو اسے نماز کا کہیں، تاکہ بچے کو اگر ہم 6 سال سے نماز کی طرف لے کے آتے ہیں تو بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بچے 9 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ خود 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں. انہیں آپ دیکھیں نا بہت سے بچے ایسے ہیں جو عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے رمضان المبارک میں. ماشاءاللہ آپ سب کے جن کے بچے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جب ہم بچے ہمیں روزہ رکھتا دیکھتے ہیں نا، ہم مطلب بہت اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کر رہے ہیں، افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں. مطلب بچے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جیسے ہی رمضان آیا ماما نے یہ کھانے جو ہے اسپیشل بنانے شروع کر دیے، پاپا جو ہیں اب تو وہ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں، باقاعدہ مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. مطلب بچے جب اتنا اہتمام دیکھتے ہیں نا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت بہت اچھا کام ہے جو کیا جا رہا ہے. تو بچے بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی روزہ رکھوائیں. تو سوچیں کہ جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے اور بچوں کو اس کی امپورٹنس بتائیں گے تو بچے ضرور
ضرور جو ہے اس کی طرف راغب ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, 6 سال کا اگر بچہ ہے تو ضرور اسے نماز کا کہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو خود جو ہے خود میں پنکچوالٹی لے کے آنا پڑے گی, پابندی جو ہے نماز کی کرنا پڑے گی. اگر ہم خود کرتے ہیں, اب جیسا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو مثال دیتی ہوں کہ نماز کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, ماما کچن میں ہے, پاپا بیڈ روم میں ہے, اور ماما کچن سے آواز دے رہی ہے بیٹا نماز پڑھ لو, کوکنگ ختم کر کے میں نماز پڑھ لوں گی, پہلے آپ پڑھ لو. پاپا بیڈ روم میں ہے, بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھو. اب بچہ دیکھے گا ماما اپنے کام میں بیزی ہیں, پاپا اپنے کام میں بیزی ہیں, مجھے نماز کا کہہ رہے ہیں. مطلب اگر اتنا ضروری کام ہوتا تو ماما پاپا یہ کام چھوڑ کے پہلے خود نماز پڑھتے. مطلب بچے سوچتے ہیں, بے شک وہ ہمارے ڈر سے ہمیں کہتے نہیں ہیں, لیکن وہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, جب نماز کا وقت ہو تو سارے کام چھوڑ کے خود وضو کریں, وضو کر کے بچے کو اٹھائیں, بیٹا میں نے وضو کر لی ہے, آپ بھی آؤ وضو کرو نماز کرو. بے شک بیٹا ہے, بیٹی ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, ہمارا فرض ہے انہیں نماز کی طرف لے کے آنا. اگر بچے بات نہیں مانتے تو اس کی دیکھیں ایک بہت بڑی دلیل آپ کے سامنے ہے. اب بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, ایون کہ نرسری میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں ہم خود انہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, آنکھیں بھی کھلی نہیں ہوتی اور ان کو خود برش تک کروا رہے ہوتے ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, وہ ہمارے بچوں سے ہم زبردستی بھی کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو نماز ہے, جو نماز اسلام کا اہم رکن ہے, جس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. تو سوچیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو نہیں کہتے تو بچوں سے پہلے ہم گناہ گار ہیں, ہمارا محاسبہ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف ہمارے لیے اگر صدقہ جاریہ ہے تو وہ کیا, وہ مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ہمارے مرنے کے بعد وہ مال ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہمارے نیک اعمال جو ہم نے اچھے اعمال کیے, اگر ہم مر جاتے ہیں تو وہی نیک اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ. اور تیسری چیز ہماری نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو سوچیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دین اسلام جو ہے اس کی طرف نہیں لے کے آ رہے, یہ نہیں ہے کہ بس بچوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان جو ہے جب ہم ہو گئے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے, فرض وہ ہے جس میں کوئی کوتاہی نہیں, کوئی معافی نہیں. فرض ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم پہ یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, انہیں ہم دین اسلام جو ہے ان کے اندر ڈیولپ کریں. تو اگر ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو ہمارا بھی محاسبہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو اس دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو اب دنیا کا مال تو ہم اکٹھا کرتے ہیں, اپنی ضروریات تو پوری کرتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, فلاں کر لیں, لیکن دنیا سے تو ہم نے چلے جانا ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے سال, 40 50 60 100 لگا لیں, 200 لگا لیں, ٹھیک ہے. اور ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کی 700 سال عمر رہی ہے, 800 سال, 900 سال, 1000 سال, لیکن وہ بھی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب ہمیں ہماری حقیقت بتا دی گئی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا اصل گھر ہے اس کی بھی تیاری رکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا داری چھوڑ کے تو آپ بس دین کی طرف آ جائیں, دنیا بھی رکھیں, دین بھی رکھیں. اپنے اگلے گھر کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہیں, کیونکہ ہمارا وہ گھر ہے, ہم نے وہاں جانا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم رینٹیڈ ہاؤس میں رہتے ہیں اور رینٹیڈ ہاؤس کے بعد ہمیں جو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی گھر ہم نے بائی کیا ہے اور اس میں جا کے ہم نے پرماننٹ شفٹ ہونا ہے. تو سوچے کہ رینٹیڈ ہاؤس پہ آپ زیادہ توجہ دیں گے یا اس پرماننٹ ہاؤس پہ دیں گے جو جہاں آپ نے جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو رینٹیڈ ہاؤس میں تو آپ توجہ ہی نہیں دیں گے, آپ کہیں گے یہاں کرنے کا کیا فائدہ, میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے. مطلب نہ کوئی اس پہ خرچہ کریں گے, نہ اس کی مینٹیننس کا خیال رکھیں گے. تو سوچیں اسی طرح ہمارے لیے یہ دنیا ایک ٹمپریری ہاؤس ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارا جو مستقل گھر ہے, پرماننٹ جو ہمارا ہاؤس ہے, وہ ہمارا اگلا گھر ہے.
ٹھیک ہے. اور جو قبر ہے نا قبر، اب دیکھیں جو جنتی ہوں گے جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسیسمنٹ کر لیں گے. اس اسیسمنٹ کے بعد ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا، ہمارا ڈیسیجن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے کہ یہ بندہ جنتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک یہ بندہ جہنمی ہے. اگر ہمارا ڈیسیجن اسی ٹائم فائنل ہو جائے گا اور ہمیں بتا دیا جائے گا کہ ہماری آخری منزل کیا ہے، جنت ہے یا اس کے برعکس ہے، تو جن کا ڈیسیجن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ٹائم کر دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور اس کی جو قبر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو جنتی نہیں ہے اس کے برعکس ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب میں ہمیشہ آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ کمرے کی کھڑکی کھول کے، اگر باہر سردی ہے آپ کھڑکی کھولتے ہیں تو سردی اندر آئے گی، اگر گرمی ہے تو باہر سے گرمی آئے گی، اگر باہر خوشبو ہے آپ کھڑکی کھولتے ہیں تو خوشبو آئے گی، اگر باہر بدبو ہے آپ کھڑکی کھولتے ہیں تو بدبو آئے گی. اسی طرح سوچیں کہ ہماری جو قبر ہے اس کی جو کھڑکی اگر جنت کی طرف کھلے گی تو ہمیں جنت کے نظارے، جنت کی بہاریں، جنت کی خوشبوئیں ہماری قبر میں آئیں گی. نعوذ باللہ من ذالک اگر اس کے برعکس ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو اعمال کا سلسلہ ہے ہمارے مرنے کے بعد وہ منقطع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی دنیا بھی اچھی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی اچھی کر سکتے ہیں، اپنا جو مستقل گھر ہے اس کو بھی ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور اس کی شروعات کہاں سے کریں؟ اس کی شروعات آپ خود سے کریں، اپنے بچوں سے کریں. اگر کوئی بیوی سن رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے کریں، ہسبینڈ سن رہے ہیں اپنی بیوی سے کریں، اپنی فیملی سے کریں. ہم یہ شروعات کرتے ہیں اور جو بھی پہلے ہو گیا غلطیاں کیا کوئی ہم سے سرزد ہو گئی ہیں کسی قسم کی، جو بھی ہم نے جانے انجانے میں ہم نے خطائیں کر لی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے. ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں. ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جانے انجانے میں ہم نے بہت سے ایسے کام کر دیے، لیکن آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہماری زندگی ہوگی ہم اچھے کاموں میں گزاریں گے، تیری خوشنودی میں گزاریں گے. اے اللہ تیری رضا سے راضی ہوں گے اور تجھے راضی کریں گے، خود بھی دین اسلام پہ چلیں گے، اپنے بچوں کو بھی چلائیں گے. ابھی یہ کون کون اس بات کا ارادہ کرتا ہے؟ یس اور نو میں آنسر کریں. آج سے کون کون جو ہے دین اسلام کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارے گا، خود بھی دین سیکھے گا، بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئے گا، اللہ کو راضی کرے گا اور اپنی اولاد کو اپنے لیے ہم صدقہ جاریہ بنائیں گے اور اپنی آخرت سنواریں گے، اپنی قبر جو ہے اس کو کھلا کریں گے اور انشاءاللہ ان بندوں میں شامل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا ڈیسیجن جو ہے ان کو رائٹ ہینڈ میں دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اب لکھنے میں یہ صرف 2-3 الفاظ ہیں انشاءاللہ، تو لکھا بھی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آپ لوگوں نے لکھا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اللہ تو چاہے گا، اللہ تو چاہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، میں امید کرتی ہوں جنہوں نے یہ عہد کیا یا اللہ ان سب کو اس پہ قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، ان سب کے لیے آسانیاں فرمانا یا اللہ، ان سب سے راضی ہو جانا. اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا عہد کیا ان سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرنا یا اللہ، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ پاک، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے آسانیاں فرمانا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی. باقی جس کا کوئی بھی سوال ہے، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا، اگر آپ ہمارے پیج پہ جائے گی آفیشیل واٹس ایپ پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ انم ضرور انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں اللہ تبارک تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سب سیکھنے سکھانے والوں کو
अल्लाह तबारक ताला मज़ीद सीखने सिखाने की हिदायत अता फरमाए। हमारा ये जो सीखना सिखाना है अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक ताला जो है आप सबकी औलादों को आपका फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबकी दिली नेक ख्वाहिशात जो है उन्हें पूरा फरमाए। किसी की कोई भी दुआ है अल्लाह तबारक ताला जो है उसको उसकी मुराद अता फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह तबारक ताला उन सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला सबके बच्चों के सरों पे उनके वालिदैन का साया सलामत रखे। अल्लाह तबारक ताला जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को रोशन फरमाए। अल्लाह तबारक ताला उनकी औलादों को उनके लिए सदका जारिया बनाए। और वो जो बीमार हैं अल्लाह तबारक ताला उन सबको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।